السلام علیکم۔ فلسطین کے معصوم، لاچار اور بے بس زخموں میں چور نوجوانوں کو اس حال پر پہنچانے والے یہودی قوم کے سازشی نظریہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کی تعداد فی زمانہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 48 لاکھ خود اسرائیل میں بستے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ تو یہ زمین ان کی تھی اور نہ یہ مکانات ان کے تھے۔ دنیا بھر میں درگاہوں سے نکالے گئے ان یہودیوں کو عرب دنیا کے عین قلب میں آباد کرنے کی سازش جنگ عظیم اول کے اختتام پر شروع ہوئی، جسے اعلان بلفور کا نام دیا گیا۔ یہ ٹھیک وہی زمانہ تھا جب عیسائی اقوام نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی پر کاری ضرب لگائی تھی۔ انہوں نے وسیع و عریض خلافت عثمانیہ کو توڑ کر پاش کیا اور دسیوں چھوٹی بڑی عرب ریاستیں وجود میں لے کر آئے۔ اس دن سے آج تک مسلمانوں کو نہ تو پھر ویسی اتحاد و یکجہتی میسر آئی اور نہ اسرائیلی ریاست سمٹ کر مختصر ہو سکی۔ آج یہ حال ہے کہ یہ یہودی ریاست 1948 کے بعد سے توسیع پذیر ہے اور اس کی سرحدیں آئے دن پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ بدقسمتی سے یہودی ایک ایسی قوم رہے ہیں جنہوں نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل نام کی قوم کا آغاز ہوا اور آج تک یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کی علم بردار ہے۔ اس قوم پر رب کائنات نے متعدد بار لعنت کی ہے۔ اسرائیلیوں کی مکر و فریب کی پوری تفصیل قرآن پاک میں محفوظ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل چارج شیٹ ان کے نام سے مرتب کی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قیادت کے منصب سے معزول کر کے مسلمانوں کو اس مقام پر فائز کیا۔ دنیا بھر کی اقوام میں یہ وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غضب و غصے اور پھٹکار و ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ قرآن پاک کے تفصیلی مطالعے سے یہودیوں کے جو طویل جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں، انہیں پڑھ کر اس قوم کی نفسیاتی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان میں سے چند جرائم مثالاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ قوم عہد و پیمان کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی، جس کے بعد کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر لٹکایا گیا۔ تاہم اس کے باوجود عہد شکنیوں کا ان کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہودی اللہ کی آیات کو فروخت کرتے تھے اور ان سے اپنے مقصد کے مطلب برآمد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت و مشقت رزق فراہم کیا، یعنی من و سلویٰ، تو اس میں بھی ضد کر کے اسے بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ ان کے لیے زمین سے اناج اور سبزیاں اگانے کا بندوبست کیا جائے۔ آسمان سے بھیجے گئے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر چڑھانے سے بھی انہیں کوئی عار نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا۔ ایک اور نبی تھا، اس کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت دار تک پہنچانے کی سازش میں پیش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس پر دل تنگ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 دفعہ مطالبہ کیا
کہ وہ اپنے رب سے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئے تاکہ وہ کسی طرح گائے کے ذبح کرنے سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو 9/11 کا حادثہ تھا، اس کے بعد تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کرۂ ارض کا امن تباہ کرنے والے تو اصل میں یہودی ہیں۔ اب سے تقریباً 100 سال پہلے یہودی سازشوں کا اتنا گہرا ادراک شاذ و نادر کسی کے پاس تھا۔ یہودی زیادہ سے زیادہ ایک گالی والا لفظ سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس کے بعد ہی ہے جب دانشوروں اور محققین نے دریافت کیا کہ دنیا کی 2 عظیم جنگیں بھی دراصل یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھیں۔ واضح رہے کہ ان جنگوں میں لاکھوں افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں تقریباً 2000 سال سے دشمنی رہی ہے۔ ان کی یہ دشمنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی تھی اور اب سے تقریباً 100 سال پہلے تک وقفے سے جاری رہی۔ یہودیوں کے 2 بڑے جرائم تھے جن کی بنیاد پر عیسائی سمجھتے تھے کہ یہودیوں کو قتل کیا جائے۔ نمبر 1، عیسائیوں کا خیال تھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ نمبر 2، یہودی دوبارہ آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ انہی 2 بڑے جرائم کی بنیاد پر یہودیوں کو شریر اور خبیث مخلوق قرار دیا جا رہا تھا اور جہاں بھی یہودیوں کو پاتے تھے قتل کر دیتے تھے۔ حال یہ تھا کہ یورپ میں طاعون کی بیماری پھیلنے کا سبب بھی یہودیوں کو ٹھہرایا گیا۔ عیسائی یہودیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو ہزاروں کی تعداد میں اجتماعی قتل کیا۔ وہ ان کے مکانات اور کھیت کھلیان تک جلا دیتے تھے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو اسی طرح مار دیتے تھے جس طرح آج فلسطینی بچوں اور عورتوں کو یہودی قتل کر رہے ہیں۔ عیسائی یہودیوں کو اپنے ساتھ شہروں میں بسانے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے وہ انہیں دور جنگلوں اور بیابانوں میں جگہ فراہم کرتے تھے۔ عیسائی پادریوں کا حکم تھا کہ یہودی جب شہر آئیں تو اپنے کپڑوں پر امتیازی پٹی لگائیں تاکہ وہ انہیں عیسائی سمجھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ اس وقت یورپ 2 حصوں میں منقسم تھا، ایک عیسائی یورپ اور دوسرا مسلم یورپ۔ عیسائی یورپ بہت بڑا تھا جبکہ مسلم یورپ بہت مختصر تھا۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو اپنے کسی بھی ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دی اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہودی 2000 سال تک مسلسل جلاوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ مدینہ منورہ میں شکست کے بعد مسلم دنیا سے ان یہودیوں کی کبھی کشمکش نہیں رہی، بلکہ ظلم کے مارے ہوئے یہ یہودی جب البانیہ اور ہسپانیہ میں آئے تھے تو مسلم حکمران صرف جزیہ لے کر انہیں عزت و اکرام دیتے تھے۔ اس لحاظ سے اصولاً انہیں مسلمانوں کا ممنون احسان ہونا چاہیے، مگر چونکہ ان کی فطرت ہی میں کجی اور احسان فراموشی بسی ہوئی ہے، اس لیے وہ آج مسلمانوں کے بھی بدترین دشمن ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے مقابلے میں یہودی انتہا درجے کے ذہین اور دور اندیش ہیں۔
لیکن چونکہ یہودیوں کو دنیا میں کہیں بھی اقتدار حاصل نہ تھا، لہذا انہوں نے فتنہ پروری اور سازشوں سے کام لینا شروع کیا۔ عیسائیوں کو زیر کرنے کے لیے یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر ایک نیا بدعتی فرقہ پروٹسٹنٹ ایجاد کیا، جس کے بعد عیسائیت دو بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی کیتھولک عیسائی اور دوسرا پروٹسٹنٹ عیسائی، اور یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ انتشار کے بعد عیسائیت مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ پروٹسٹنٹ طبقے ہی کی وجہ سے عیسائی طلبہ کو بائبل کی اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ ایک ساتھ پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ واضح رہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ توریت سے متعلق کتاب ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل سے متعلق کتاب ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ عیسائی طالب علموں میں یہودی عقائد جگہ بنانے لگے۔ دوسرا مرحلہ، یہودیوں نے عیسائیوں کے ایک ذہین فرد اسکوفیلڈ کو خرید کر گوسپل پر اس سے اپنی مطلب کے حاشیے اور تفسیر لکھوائی اور اس کے بڑے پیمانے پر اشاعت کروائی۔ اس بائبل کی خصوصیت یہ تھی کہ اس حاشیوں میں جگہ جگہ یہودی عقائد داخل کر دیے گئے تھے۔ حاشیوں کی زبان آسان جبکہ اصل متن قدیم انگلش کا تھا، جسے سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ یوں مشکل متن کے بجائے آسان حاشیے کا چلن عام ہوا اور یہودی عقائد عیسائیوں کے دلوں میں گر کرتے چلے گئے۔ انہی ساری کارروائیوں کی وجہ سے عیسائی پادری بھی یہودیوں کے ہم نوا بن گئے، حتیٰ کہ 60 کی دہائی میں کیتھولک گرجاؤں سے یہودیوں کے سابقہ جرائم کی معافی کا باقاعدہ سرکاری اعلان جاری کیا گیا۔ یہ تھی وہ مختصر داستان کہ کس طرح یہودی جیسی شاطر قوم نے اپنی خونی دشمن عیسائیوں کو اپنے دائرہ اختیار میں قید کر لیا اور ان سے وہی کچھ کہلوانے لگے جو کچھ وہ کہلوانا چاہتے تھے۔ عیسائیوں کو ہر لحاظ سے ڈھیر کرنے کے بعد پھر کہیں جا کر یہودی مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، لہٰذا اب انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کا آغاز کر دیا اور آج وہ تمام طریقے استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے دشمن نمبر 1 کے لیے استعمال کیے تھے، یعنی فحاشی و عریانی کا فروغ، مملکتوں کو قرضوں کی فراہمی، نصاب میں تبدیلی، مذہب میں دراڑیں، میڈیا پر گرفت، علمی فکری تحریکیں، حکمرانوں کی خریداری اور بین الاقوامی کاروبار پر گرفت۔ البتہ مسلم دنیا میں انہیں ایک بالکل ہی مختلف قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنے مذہب پر صلح کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا۔ اس مختصر بیان میں ہم نے یہودیوں کی تاریخ مختصر انداز سے بیان کی ہے۔ امت مسلمہ کو آنے والے خطروں کی آج ہی سے پیشگی صف بندی کر لینی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ والسلام۔